ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سورہ فتح کا آغاز ہوا تھا اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ قرآن پاک میں 110 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی. 111ویں نمبر پر سورہ فتح کا نزول ہوا. مدنی صورت ہے اور اس صورت میں تقریباً پوری صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری. اس واقعے کا تفصیلی ذکر ہے اور قرآن پاک نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے. بعض مفسرین کا تو کہنا یہ ہے کہ اس فتح مبین سے فتح مکہ مراد ہے، لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہی ہے کہ فتح مبین اگرچہ فتح مکہ بھی ہے لیکن اس کا پیش خیمہ جو ثابت ہوا تھا یا اس صورت میں جس کا ذکر ہے جس کو فتح مبین کہا ہے وہ صلح حدیبیہ ہی ہے. اس کی کیا وجہ تھی وہ میں نے کل 1-2 وجوہات آپ سے عرض کی تھیں اور واقعہ تقریباً تفصیل سے بہت حد تک کل میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس میں پہلی آیت میں کہا گیا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے جتنے لشکر ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ لشکر انسانوں کی شکل میں ہوں، فرشتوں کی شکل میں ہوں یا جانوروں کی صورت میں ہوں. اللہ جل شانہ مختلف صورتوں سے لوگوں پر انعام بھی فرماتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت بھی فرشتوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، غول کی شکل میں آ جاتی ہے. تو تمام لشکروں کا مالک وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اور اللہ کی ذات وہ ہے عزیزاً جو بڑی غالب ہے. اب یہاں آپ غور کیجئے گا عموماً قرآن پاک میں عزیزاً کے ساتھ دوسری صفت آتی ہے حکیماً. اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ نقل کی ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غالب ہے. کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے اگر اللہ کی ذات غالب ہے، آپ کہتے ہو وہ تو نہیں مانتے تھے اللہ غالب ہے، عذاب لا سکتا ہے، بڑی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، تو ہم اگر گناہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ تو ہم پہ اللہ فوری عذاب کیوں نہیں لاتا؟ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. قرآن میں آپ پڑھ چکے سورہ توبہ میں غالباً کہ ہم سے عذاب علیم یا پتھر کیوں نہیں برستے، استغفر اللہ. تو اس کی وجہ وہاں بھی میں نے عرض کی تھی کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ غالب تو ہے لیکن حکیماً وہ حکیم بھی ہے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا احکم الحاکمین اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ حکیم ہے، اسے حکمتوں کا پتہ ہے. بچہ بعض اوقات بار بار ضد کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جو ہوگا کر لے گا، باپ پھر اگنور کرتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ بدلہ لے نہیں سکتا، یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے.
اس کی حکمت ہے کہ شاید اب باز آ جائے، تو اللہ جل شانہ اگر ڈھیل دے رہا ہے یہ اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ کی ذات عزیز بھی ہے، ہر چیز پر غالب بھی ہے، لیکن حکیم بھی ہے، حکمتوں کو وہ خوب سمجھتا ہے۔ یہاں تک جو آیات آپ نے سنی ہے سورہ فتح کے شروع سے، اس میں اگر آپ غور کریں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ جل شانہ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ ویہدیک وینصرک اللہ۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کی مختلف صورتیں تھیں کہ ایمان والوں پر اللہ نے سکینہ نازل کیا، جنت میں داخل فرمایا، گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر منافقین کا ذکر تھا، منافقین کا عذاب آیا۔ یہ 2-3 مضمون اب تک سنے آپ نے۔ اب جو اس کا اصل واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور تمہید کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات قدسیہ بیان کی گئی ہیں تاکہ ایمان والوں کو احساس ہو کہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، یہ ویسے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے بہت بڑی صفات سے نوازا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بنایا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشرا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ شاہدن گواہ بنا کر بھیجا ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ دیگر حضرات نے لکھا ہے مفسرین نے، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تمام امت کو، پوری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک مفہوم وہ بھی ہے جیسے سورہ نساء کے اندر غالباً آیت گزری ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس وہ کیا وقت ہوگا، اذا جئنا، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ پر پھر ہم آپ کو ان لوگوں پر پھر گواہ بنائیں گے۔ وہ کیا وقت ہوگا؟ اس کا مفہوم ایک حدیث کے اندر ہے، پہلے بھی شاید یہ بات 1-2 موقعوں میں آپ کے سامنے آئی، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے حوالے سے تفاسیر میں لکھا، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ ہر نبی سے گواہی کے طور پر بات پوچھیں گے۔ ہر نبی سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کو جو اپنی فلاں امت کی طرف بھیجا گیا تھا، آپ نے امت کو وہ توحید کے بارے میں پوری دعوت دی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اتمام حجت کے لیے پوچھا جائے گا۔ اور وہاں اس میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے بالکل میں نے دعوت پہنچائی۔ نوح علیہ السلام کی جو امت ہے نوح علیہ السلام کی، وہ انکار کر دے گی، کہے گی نوح علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں، ان نے کوئی توحید کی دعوت نہیں دی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے پوچھا جائے گا نوح علیہ السلام سے، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ میری اس بات کی گواہی کہ میں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی، تعلیم پورے طور پر پہنچائی تھی، میری اس بات کی گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت آپ اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی، پورے طور پر ڈرایا تھا، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب وہاں لکھا ہے کہ پھر گواہوں پر جیسے جرح ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کی امتی کہیں گے کہ جناب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے ان کا زمانہ ہے، بہت پہلے نبی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہی نہیں تھی، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، ان کی گواہی کیسے قابل قبول ہے؟ گواہ تو وہ ہے جو اس وقت موجود ہو۔ اب پوچھا جائے گا پھر امت محمدیہ سے کہ ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو موجود ہی نہیں تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہ بات کہے گی، اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تو بھی سچا، تیری کتاب بھی سچی، اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچا۔ تیری سچی کتاب میں ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو گواہی دی تھی، اس سچی کتاب کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے نبی ہیں انہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، لہٰذا ہم اس سچائی کے اوپر یہ گواہی دے رہے ہیں،
اس میں آتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کی گواہی پر گواہی دیں گے. یعنی سمجھانے کے لیے بعد نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت گویا سرکاری جیسے ہوتا ہے گواہ، اس کی ہوگی. وہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ کو پھر امت کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. تو ایک مفہوم یہی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر. یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. وہ مبشرن، خوشخبری دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر سمجھایا کرتے تھے یہ کرو گے یہ انعام ملے گا، یہ کرو گے یہ انعام ملے گا. بشیرن و نذیرن، مبشرن و نذیرن، اور ڈرانے والا بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. اور یہی صفات آتا ہے کہ تورات وغیرہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات مذکور ہیں کہ شاہدن، مبشرن اور بنذیر. اچھا یہ کیوں بھیجا؟ تقاضا کیا ہے امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم تاکہ اللہ جل شانہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد پیچھے بھی آیا. اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد یا اللہ کے رسول کی مدد. وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اللہ تعالیٰ کی توقیر کرو، عظمت کو دل میں لاؤ، تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت. بعض مفسرین نے یہ جو الفاظ ہیں نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، انہوں نے تعزروہ اور وتوقروہ یہ دونوں ضمیریں ضمیر لوٹائی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تاکہ تم مدد کرو اللہ کے رسول کی اور تعظیم کرو اللہ کے رسول کی. لیکن وتسبحوہ یہ ضمیر سب کے نزدیک کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ جل شانہ کی طرف، کہ تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام کے وقت میں. اچھا یہ جو لفظ آیا نا تعزروہ، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تعزیر. ہم سنتے ہیں حدود و تعزیر، اور ایک دفعہ تفصیل آئی تھی سورہ مائدہ کے اندر، میں نے عرض کیا تھا، وہ نہیں میں تفصیل بتلا رہا کہ حدود اور چیز ہے، تعزیر اور چیز ہے. ہم عام طور پر تعزیرات ایک ہی لفظ بولتے ہیں، سزاؤں کے لیے بولا جاتا ہے، تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان. تعزیر کا مطلب بھی اصل میں یہ ہوتا ہے روکنا اور مدد کرنا. چونکہ تعزیر میں بھی جب سزا دی جاتی ہے مجرم کو، وہ گویا اس مجرم کو اس جرم سے روکا جاتا ہے اور ایک طرح سے اس کی مدد کی جا رہی ہے. مجرم کی مدد یہی ہے کہ اس کو جرم سے روکا جائے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہے، ظالم کی مدد کا کیا معنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم کرنے سے روک دو. وہ ہاتھ روکنا، پکڑنا، اس کو روکنا، سزا دینا، جو یہ اس کی مدد ہی کے زمرے میں ہے. تو تعزیر بھی اسی سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وتعزروہ تاکہ تم ان کی مدد کرو، وتوقروہ اور ان کی تعظیم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا اور تم تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام. اگلی آیت میں وہ ذکر ہے ان الذین یبایعونک. کل میں نے واقعہ سارا آپ کو سنایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ، اور انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی تھی. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے، اگلے رکوع میں اس کا بھی ذکر آئے گا، درخت کا باقاعدہ وہاں پر ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بعد میں جب بیعت ہونے لگی تو سب صحابہ سے بیعت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ، اپنا دست مبارک نیچے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور اپنے دوسرے ہاتھ سے ارشاد فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت عثمان غنی بعد میں اس میں فخر بھی کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ہی میرا ہاتھ شمار کیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور ہم اس پر بیعت کرتے ہیں. اچھا بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب بھی اصل میں اس کا مطلب ہے عہد. کسی کے ہاتھ پر عام طور پر جب
پرانے زمانے میں عہد کیا کرتے تھے، ایگریمنٹ کرتے تھے تو باقاعدہ ہاتھ ملا کر جیسے اس عہد کو پختہ کرتے تھے. اسی سے لفظ ہے بیع، بیچ دینا، خرید و فروخت. تو چونکہ جب بندہ بیعت کرتا ہے تو ایک طرح سے اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، چیزیں ساری بیچتا ہوں. قرآن میں بھی ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اسی لیے اس کو بیعت کہتے ہیں. تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ اصل میں آپ کے ہاتھ پر بظاہر تھی، لیکن انما یبایعون اللہ، بہت بڑا مقام ہے. بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. یہ وہی ہے نا، قرآن میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. تو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل میں وہ اللہ کے ہاتھ پر ہے. اور اس کی مزید وضاحت کے لیے کیا لفظ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کتنا بڑا مقام ہے ان حضرات کا. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سارے بیعت کر رہے تھے، ان سب کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ. اب اللہ کا ہاتھ ہے کیا مطلب؟ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ان ہاتھ سے، ان اعضاء سے پاک ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں وہ جو متشابہات والی آیات ہے نا، سورہ آل عمران کی شروع میں اس کا ذکر ہے کہ هو الذی انزل فی، کیا ہے وہ، علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو محکم ہیں اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں. تو اس کو متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ کا ہاتھ تو اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مدد یا اللہ کا دست قدرت، اللہ کی نصرت، کوئی بھی آپ مفہوم لے لیں. تو بہرحال بہت بڑی فضیلت ہے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جو نکث یعنی جو پھر عہد کو توڑ دے گا، یہ عہد کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد جو اس کو توڑ دے گا، فانما ينکث علی نفسہ، عہد توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہی آئے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جو شخص پورا کرے گا اللہ کے اس عہد کو، اللہ تعالیٰ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد کسی صحابی نے اس بیعت کو جو بیعت ہوئی تھی، بیعت کو نہیں توڑا، نہ اس وقت نہ بعد میں نوبت آئی، اور اگلے رکوع میں اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ سے اپنی رضامندی کا پروانہ جاری کر دیا. اگلی آیت بھی آج آپ نے پڑھ لی ہے رکوع کی، وہ بھی آج ہی ہم اس کو بھی دیکھ لیجئے. اس میں کہا جا رہا ہے سیقول المخلفون، کل بھی میں نے بات آپ سے عرض کی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلا دیا گیا کہ کچھ لوگ رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں روانہ ہونے لگے عمرے کے لیے مدینے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد علاقوں میں اعلان کروایا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے وہ ہمراہ ہو جائے. قرآن کے الفاظ ہیں من الاعراب، دیہاتی، اعرابی کہتے ہیں دیہاتیوں کو. جو دیہاتی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، سیدھے سادے لوگ، ان میں کچھ منافق بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ. انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نے اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کر نہ بہانے کریں گے، چونکہ ان میں سے آیا کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ. اور اگلی آیت میں وہ الفاظ ہیں، انہوں نے گمان یہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اب گھر والوں کے پاس واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ کفاروں نے چھوڑیں گے ہی. اب انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے. تو اس کا ذکر ہے ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ گئے، یعنی آپ کے ساتھ نہیں آئے، وہ کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے اہل و عیال نے اور ہمارے مال و دولت نے. کوئی بہانہ کرے گا کہ جی عین وقت پہ میرے اہل و عیال بیمار ہو گئے تھے، مجھے مالی طور پر نقصان ہو گیا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا. اور پھر آپ سے کہیں گے فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اصل میں یہ مجبوری تھی اس وجہ سے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کے حال کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو باتیں وہ زبان سے کہہ رہے ہیں نا، ان کے دل میں وہ نہیں ہے. دل میں تو مکاری چھپائی ہوئی ہے،
اوپر اوپر سے بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمیں یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، آپ استغفار کریں، فلاں کریں. ایسی بات نہیں ہے. اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول کے بچ بھی جاؤ گے، یا تمہارے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر ہم جہاد پہ جائیں گے مارے جائیں گے، یا چلو پیچھے ہمارے اہل و عیال کا خطرہ ہے ہم نہیں جائیں گے تو انہیں نقصان ہوگا، تو ذرا یہ تو بتاؤ، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون مالک ہوگا تمہارا اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنا ہی ہے، چاہے تم ساتھ جاؤ، چاہے جہاد میں جاؤ، چاہے گھر بیٹھے رہو، کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچنا ہے تو وہ فائدہ چاہے تم چلے بھی جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فائدہ، برکت مال میں اولاد میں آنی ہے. بلکہ صرف اتنا نہیں ہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. لہذا یہ جھوٹے بہانے اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ بناؤ. اس چیز کا ذکر ہے. آگے مزید اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ترجمہ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات عزیزاً غالب ہے لیکن بڑی حکیم ہے، حکمتوں کو سمجھتی ہے، مہلت دیتی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، اور ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر. کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. وتعزروہ، اور تاکہ تم مدد کرو اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی. وتوقروہ، اور تم تعظیم کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کی. وتسبحوہ، اور تم تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرتن واصیلاً، صبح اور شام کے وقت میں. اس سے اگر نماز مراد لی جائے تو نمازیں ہیں، اگر نماز نہ مراد لی جائے تو جیسے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بہترین تسبیحات ہیں. اللہ تعالیٰ صبح و شام ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے، آمین. اعوذ باللہ. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے حقیقت میں اللہ سے بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کا دست قدرت، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. فمن نکث، جو شخص اس عہد کو، وعدے کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، بے شک وہ عہد توڑنے کا وبال اسی کی ذات پر آئے گا. اور ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو شخص پورا کرے گا اس چیز کو جس کا اللہ سے عہد کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو عنقریب اسے بہت بڑا اجر دیا جائے گا. سیقول لک المخلفون، عنقریب کہیں گے آپ سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے. کیا کہیں گے؟ شغلتنا، ہمیں مشغول کر دیا تھا، اموالنا و اہلونا، ہمارے مال و دولت نے اور ہمارے اہل و عیال نے، یعنی ان مجبوریوں کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. لہذا فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ تعالیٰ فرما لیں یقولون بألسنتہم، وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے، ما، ایسی بات، لیس فی قلوبہم، جو ان کی دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں کچھ اور ہے، زبان سے جھوٹا اظہار کچھ اور کر رہے ہیں. قل، آپ سمجھانے کے لیے یوں انہیں فرما دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون مالک ہوگا تمہارا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہارے ساتھ ارادہ کر لے کوئی تکلیف پہنچانے کا، او ارادہ بکم نفعا، یا ارادہ کر لے تمہارے ساتھ کوئی نفع پہنچانے کا. یعنی اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو چاہے تم گھر میں بیٹھو نہ بھی جاؤ تب بھی تکلیف آئے گی، اور اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے چاہے تم جہاد پہ چلے جاؤ، باہر بھی چلے جاؤ، پھر بھی اللہ نفع پہنچائے گا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے. ظاہری بات ہے یہ ان کے لیے یہ ساری بات نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی یہ سوچیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور یہ سوچ شیطانی وسوسے، دنیا کی محبت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو یا اللہ دین اسلام پہ کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔